Allahu Allah. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allah. آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مسلم امہ جن مسائل سے پوری دنیا میں دوچار ہے وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یقیناً میری قوم کے وہ نوجوان جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں، یعنی ان لوگوں کا تعلق اس سے ہے اور یقیناً ہوگا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ اور اسلام دشمن طاقتوں کی جو شرارتیں ہیں وہ حد سے بڑھتی جا رہی ہے اور حد سے تجاوز کرتی جا رہی ہے۔ مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ مسلم امہ اللہ اکبر کہیں پر بستیاں ویران ہو رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں کے بے خصوص نوجوانوں کے لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی بستیوں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، کہیں پر مسلمان بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کہیں پر مسلم بیٹیوں کو لوجوں میں فروخت کیا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کو کہ مسلمان ایجوکیشن حاصل نہ کر سکے، مسلمان تعلیم حاصل نہ کر سکے، مسلمانوں کو نت نئے طریقے سے گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں پر شراب کو الگ الگ انداز کے اندر پرموٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر فیشن کے نام پر گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بننی چاہیے، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، آج ہمیں اس کا احساس کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ اگر دو مسلمان کہیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اگر دو مسلمان کہیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور وہ دونوں مل کر کے بیٹھے اور وہ امت کی فکر نہ کرے تو قیامت کے دن ان دونوں مسلمانوں سے اللہ سوال کرے گا کہ تم دونوں مل کر کے بیٹھے تھے، تم نے میرے محبوب کی امت کی فکر کیوں نہیں کی تھی؟ آپ مجھے بتائیں، کہیں پر دو مسلمان جمع ہوں اور وہ امت کی فکر نہ کریں تو قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا، اور کہیں پر ہزاروں مسلمانوں کا مجمع ہو اور مسلمان امت کی فکر کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، امت کی ترقی کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، امت کی کامیابی کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، تو کیا اتنے لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فکر امت میں اپنا دھیان میری طرف کرے، اس لیے کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ایک نوجوان اگر سنور جائے تو پوری قوم کو جو ہے انقلاب کی طرف وہ لے کر کے جا سکتا ہے۔ یہاں تو ہزاروں جوان موجود ہیں، اگر آپ نے میری طرف توجہ کی اور واقعی آپ سن کر کے عمل کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپاڑ اور قرب جوار کے آنے والے یہ جوان، انہی کی زندگی کا انقلاب آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں، قرآن کہتا ہے آج مسلم امہ کے مسائل پر بہت سی کانفرنسیں ہو رہی ہے، مسلم امہ کے مسائل پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہے کہ مسلمان پیچھے کیوں ہیں، مسلمان سسکیاں کیوں لے رہا ہے، مسلمان بے چین کیوں ہیں، مسلمان بے قرار کیوں ہیں، مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو کیوں لٹ رہی ہے، مسلمانوں کی بستیوں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، مسلمانوں کے لاشیں بے گور و کفن کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسلام دشمن طاقتوں کا حال یہ ہے کہ وہ متحد اور اکٹھا ہو کر کوئی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ بنا رہا ہے، کوئی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنا رہا ہے، کوئی مسلم امہ کو ڈیمیج کرنے کے چکر میں ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے بالخصوص نوجوانوں کا کہ دنیا ہمیں مٹانے کے منصوبے بنا چکی ہے، یہ نہیں کہ بنا رہے ہیں، مسلم امہ کو مٹانے کے منصوبے بن چکے ہیں۔
سرمایہ ہے وہ ابھی تک شراب میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک جوے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک زنا میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک ہنسی مذاق میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک قہقہوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک شعر شاعری میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک لطیفہ گوئی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ تباہ ہونے والی قوم کو کون بچا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں جس قوم کو مٹانے کا مکمل پلان بن چکا ہو وہ قوم اب بھی گناہوں میں ڈوبی رہے گی۔ اور یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ کرنے والی قوم اپنے آپ کے فنا اور تباہ کرنے کے اسباب خود پیدا کرتی ہے۔ جس قوم کو گناہ کرتے دیکھو سمجھ جاؤ بہت دن تک کے یہ قوم زمین پر نہیں رہے گی۔ جس قوم کو گناہ کرتے دیکھو سمجھ جاؤ بہت دن تک اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آئیے ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ انسان سے پہلے اس زمین پر جنات رہتے تھے۔ جیسے ہم عیش کر رہے ہیں، جیسے ہم آرام کر رہے ہیں، جیسے ہم چل پھر رہے ہیں، جیسے اپنی دنیا ہے ویسے جنات کی دنیا تھی۔ لیکن جب انہوں نے قدرت کی نافرمانی کی اور گناہ کیا تو قدرت نے ان کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ زمین سے جنات کو ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خون ریزیاں کر رہے تھے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو جہاں گناہ ہوگا وہاں تباہی ہوگی۔ اور اس مضمون کو قرآن بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، یعنی وہ تمہارے گناہوں کا بدلہ ہے، وہ تمہارے جرائم کا بدلہ ہے، وہ تمہارے گناہوں کا بدلہ ہے۔ گناہ انسان اگر نہ کرے بلکہ ذمہ داری سے کہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ یعنی اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو مسلمان اتنا سیف ہے، اتنا محفوظ ہے کہ کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہیں لگے گی۔ مسلمان کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اسی لیے اللہ والوں کی شان یہ تھی کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ آہ ای سی سا نہیں کرتے تھے۔ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ ٹھوکر کا درد بعد میں محسوس کرتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب کوئی گناہ کرے تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ جتنی مصیبتیں ہیں، یہ جتنی بلائیں ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بہت سنجیدگی سے آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کے دل کے آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے، اس لیے کہ میری قوم کے جوانوں، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کی دولت ہوتا ہے، جوان کسی قوم کی قوت ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سمر جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے پھر وہ قوم کبھی فتح مند نہیں ہو پاتی، پھر وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو پاتی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور پھیل رہی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی پتا چلا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے ہندوستان میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، بلکہ شاید صوبہ راجستھان میں بھی، اگر یہ بات صحیح ہے جو میرے کان تک پہنچی ہے کہ صوبہ راجستھان میں بھی اس کے مریض پائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ قریب سے قریب تر آ گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے سوچا یہ وبائی بیماریاں یا یہ وبائی بیماریاں جیسے کہ سردی ہے،
ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، یہ نارمل بیماریاں ہیں، یہ آتی جاتی رہتی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کو وبائی بیماری کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ اس کو لے لے، کرونا وائرس کو لے لے، اور اس سے پہلے اور بھی بیماریاں آئی تھی اور وہ بیماریاں آتی بھی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف وقتوں میں عذابات آتے ہیں، جیسے کبھی سونامی آئی تھی، اسی طریقے سے کبھی اور زلزلے آتے ہیں، اسی طریقے سے کبھی سمندروں میں موجیں اٹھتی ہے، بستی کے بستی تباہ ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وبائی بیماریاں آتی کیوں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو حضور علیہ السلام کی نگاہ غیب آج کے حالات بھی دیکھ رہی تھی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں نے اللہ اکبر آج کے حالات کو کس طریقے سے بیان کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میری امت میں زنا کی کثرت ہوگی، جب میری امت میں زنا کی کثرت ہوگی تو اس وقت اللہ ان پر ایسی ایسی بلائیں نازل فرمائے گا، ان کے نام نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کرونا وائرس کا تذکرہ، اس بیماری کا تذکرہ کیا آج سے 2 سال 10 سال پہلے کبھی ہم نے سنا تھا؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا اللہ اکبر، انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن کرتے وقت اس کو اس کے گناہ کی انجام کی فکر نہیں رہتی۔ یاد رکھنا گناہ کوئی بھی کرے، کوئی بھی کرے، گناہ گناہ ہے، گناہ کوئی بھی کرے، گناہ گناہ ہے۔ اور قدرت کی غیرت کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اس کی سزا پاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرے، اگر اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن قدرت کی غیرت کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے قدرت اس کو سزا دیتی ہے، اور کبھی کبھی سزا دیتی ہے تو انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا پاپی اور گنہگار تھا۔ ایک دن اس نے بڑے تکبر کے لہجے میں کہا، یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں لیکن مجھے اللہ سزا نہیں دیتا۔ توجہ کرنا، اللہ کے عذاب میں کون کون گرفتار ہے اس مجمع میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے عذاب میں کون کون گرفتار ہے اس مجمع میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ حدیث پاک کی روشنی میں بنی اسرائیل کا شخص ہے، وہ کہتا ہے یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اتنے پاپ کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا، اس لیے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، ساری نعمتیں تو میرے پاس موجود ہے، مجھے عذاب نہیں آتا اللہ کا۔ جب اس نے تکبر کے لہجے میں یہ بات کہی، اللہ نے اس دور کے نبی کو وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اس بدبخت سے پوچھ لیجئے کیا کبھی اس کو میرے ذکر کی توفیق ملتی ہے؟ کیا اس کو میری عبادت کی توفیق ملتی ہے؟ کیا کبھی اس کو میری محبت میں رونے کی توفیق ملتی ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں، تو فرمایا گیا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ نے عبادت کی توفیق چھین لی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے عذاب کیا ہوگا کہ خدا نے عبادت۔ آپ سوچیں یہ عذاب ہے، عذاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے وجود پر، اور راستے کے کنارے پڑا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے تعجب ہوا، اس کے پاس رہا کچھ نہیں، نہ مکان ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر کس بات پہ ادا کر رہا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بندے تیرے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے تو شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اللہ کے نبی، اللہ نے سب لے لیا مگر عبادت کی توفیق نہیں لی، اس سے بڑھ کر نعمت کیا؟ اللہ نے اس لیے کہ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے غذا نہیں چھینتی،